شوکت ترین میں آپ کو اور سارے جو پینلسٹ ہیں، پہلے تو میں سن رہا تھا آپ کی یہ جو آج آپ نے سیمینار میں اکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے، تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی اکانومی کی، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں جو اکانومی کے حالات ہیں، پہلے میں آپ کو سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب 2018 میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، کیونکہ پاکستان پھنستا ادھر آ کے ہے۔ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا، ہمارے سامنے ایسٹ ایشین ٹائیگرز بنے، چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں آگے بڑھتے ہوئے، ساروں نے بیسکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے۔ یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں، جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا، اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا تب بڑا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ، UAE اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے، تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی۔ اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی۔ تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے، تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے، کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے، جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے، یعنی ملک سے پریشر تھا لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی، اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں، اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ۔ لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری اکانومی ہم نے 1 سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا، ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی، تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا۔ اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا۔ اینی وے، وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے۔ میں نے خود پھر وہ جو IMF کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو IMF کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی، نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی، انسینٹیوز لیے، اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اسے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا۔ اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی، اور جو آخری سال میں 6% تھی۔ تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے، ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے۔ اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا، انرجی پرائسز ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے، اور کیا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں۔ ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، یعنی
خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ تیل کی قیمت $100 سے اوپر چلی گئی تھی. لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے، تو میں نے خود اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں، تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا، اور وہ آگے فریجائل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے، ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے. 90s میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں. تو ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو اکانومی کو سنبھالا تھا کہ ان کو پھر لایا جا رہا تھا؟ اور وہی جو آج ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے. اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں، کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے، اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی. جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی، بزنسز ہم سب جانتے ہیں، اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو اگلے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا، یہ گورنمنٹ کا، وہ غلط طرف ہے. یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے، میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے، وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے، اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 پہ تو آپ کیا کریں گے،
تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا، کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے، آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو۔ پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس پہ اسٹیبلٹی ہے، لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے۔ تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا۔ تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی، اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے۔ میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں۔ اکانومی جو ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہیں۔ میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے، ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں۔ آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے۔ اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے۔ جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ، یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے، وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے، اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے، شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے، وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے، تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی۔ تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے۔ یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ، شوگر مافیا ہے، یہ سیمنٹ ہے، سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے۔ اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے، ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس، انہوں نے اس کے ڈی جے نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے، یا وہ دریا کے اندر تھی، ریور بیڈ میں تھی، یا وہ اریگیشن کی، اور یا فارسٹ کی زمین، اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی، پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا، پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی۔ انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے، انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو، اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی۔ انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے، اتنا پیسہ ہے اس میں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے۔ اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں، کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی، وہ بھی دیر لگی، ڈیلے کرتے رہے، تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی، ہم نے لینڈ ریکارڈز کی، تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے، گورنمنٹ کی زمین کے اوپر، اور یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے۔ یہ جب تک ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ، کہ اسٹیٹ کی ریٹ ہو، اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے، تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے۔ اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر، اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے، کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں۔ تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے، ڈالرز لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں۔ تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ
ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں, تو وہ ہمیں, میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا, اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے, پی ٹی آئی میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں, دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے, کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا, اور ہوتے ہیں. زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں, پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے. سو میں اگر آپ کو سارا سم اپ کر دوں اینڈ میں, کہ دیکھیں جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں. وہ اس کا بیسس ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے, قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے, اور یہ نمبر 1 چیز ہوگی جو, اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقتور ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا. لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, تو یہاں انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ 22 کروڑ لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمین ملا ادھر ڈیووس میں, تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں سارے اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے, آپ کا 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے. لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایک ہمیں سٹیبلٹی چاہیے, ایک گورنمنٹ آئے جو کہ 5 سال کے لیے آئے اور سٹیبل گورنمنٹ ہو. اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لا, جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ, اس کے لیے اگر آپ اسپیشل کورٹس بھی بنانے پڑیں. لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری, جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر, ان کو اسپیشل انسینٹیوائز کریں. جو بھی آگے سے اگر کبھی, جو میرے سے ایک غلطی ہوئی وہ اینڈ میں ہم نے کرنے کی کوشش, مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹی کبھی دیں تو ایمنسٹی صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے. یعنی ہم سارا ڈائریکشن اپنے ملک کا ویلتھ کریشن میں لگائیں, انڈسٹری میں لگائیں. بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے, ہم نے خاص طور پہ اینڈ میں میٹنگز دیتا تھا, ان کی گلوٹین کرتے تھے, جو ڈفرنٹ ریگولیشنز ہیں جو ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ 3.5 سال میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں. نمبر 1 ٹورزم, جتنا ٹورزم کے اندر, کیونکہ میں انفارچونیٹلی کووڈ کے 2 سال آ گئے جس میں دنیا میں ٹورزم افیکٹ ہوئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں, اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے, کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہماری. آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کوڈ بیکم دا نیکسٹ اسکیئنگ سینٹر ان دا ورلڈ, کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگھلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر, تو پاکستان کی ہائٹس اتنی زیادہ. سو ٹورزم ایک ہے, ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے, وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے, اور ماؤنٹن ٹورزم. اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا, وہ ہم
اینڈ میں کوشش کر رہے تھے سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے, اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غربت ہے, کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہیں. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے, خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد, انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے, یہ جو کہ دنیا کے ایکسپیرئنس پہ ثابت ہو گیا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام. تھینک یو.